ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع موسم کا بخار یا یہ جو ہماری جو سردیاں چل رہی ہیں، یہ ایسے موسم میں جو بخار ہے وہ وبائی صورت اس لیے اختیار کر جاتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ حکیم اور ڈاکٹر اسے الرجی کا بخار کہتے ہیں، اسے وائرل بخار کہتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے اور طب نبوی کا مطالعہ کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخار کے بارے میں توجیہ پیش کی یا تعارف پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوتا تو آپ اپنے سر سے پانی جو ہے جسم پہ انڈیل لیتے، یہاں تک کہ پورے جسم کو اس کو پھیلا دیتے اور اس کو ٹانگوں تک پھیلا دیا کرتے تھے، یعنی کہ جس طریقے سے ہم نہاتے ہیں اس طریقے سے اس کو کر لیا جاتا، یعنی کہ جیسی آپ کی اویلیبلٹی ہے۔ تو یہ حدیث سے مرکوز ہے کہ بخار کا علاج سب سے پہلے پانی سے کیا جائے، اور یہی طریقہ ہمارے پاس مروج ہے کہ ہم عموماً بخار کو اسپنجنگ سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بخار اصل میں ایک کیفیت ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جب انسان کا امیونٹی سسٹم ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پہلے تو جس کے جسم میں روزانہ کوئی نہ کوئی انفیکشنز ایسے ہو جاتے ہیں کہ جسم کا مدافعتی نظام اس کا مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ وہ سیلز ایسے ہوتے ہیں، ان کو توڑتا ہے، ان کو جوڑتا ہے، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جو کوڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کوڈ رکھے ہوئے، ان کو توڑنے کے لیے، ان کو سمیٹنے کے لیے، ان کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو وہ کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے جو بد اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہیں، اچھی چیزیں پیدا کرتی ہیں جسم کے اندر۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسی چیزیں جسم کے اندر روزانہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن جب ہمارا نظام جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں، امیونٹی سسٹم جب ہمارا ویک ہونے لگتا ہے، ہر تھوڑی دیر میں ہمیں نزلہ ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، اس کے معنی مدافعتی نظام کمزور ہو گیا۔ تو اب جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی انفیکشن ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو جسم کے اندر تحلیل نہیں ہو سکتی، اس کو جسم سے باہر نکالنا ہو تو گرمی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ قدرتی امر ہوتا ہے بخار۔ بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بخار کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت بولو، بخار کو کبھی بھی برا بھلا مت کہو، یہ تمہاری مدافعتی نظام کی ویکنس کی وجہ سے تمہارے اندر جو بد اثرات ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ دیتے ہیں تاکہ تمہارا نظام صحیح ہو، یعنی کہ یہ سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ یہ تو ایک وہ بات ہو گئی جو کہ عموماً لوگ بخار سے پریشان ہوتے ہیں۔ بخار کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو سختی ہوتی ہے اس سب کے بدلے اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اور یہ پورے نظام کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی بخار انفیکشن زیادہ بڑھ جاتا ہے، اگر فرض کریں کہ لنگس انفیکشن کی بات کرتے ہیں، تھروٹ انفیکشن کی بات کرتے ہیں، سور انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جسم میں کہیں انفیکشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بخار 3 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے، 4 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ بخار تو ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ سے ٹی بی ہو گئی، اس سے فلانا، تو وہ کرونک قسم کی، وہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جنرل بخار کی بات کر رہے ہیں جو سردی کی وجہ سے، جو گلے کی خرابی کی وجہ سے، سینے کی خرابی کی وجہ سے جو بخار ہوتا ہے۔ اب اس مدافعتی نظام کو کیسے بوسٹ کیا جائے؟ دیکھیے اللہ کا نظام بڑا عجیب، اور ہم عجیب کہتے ہیں لیکن عجب ہے کہ جیسے یہ موسم آتا ہے سردی کا، اس کے ساتھ وٹامن سی آ جاتا ہے، کینو آ جاتے ہیں، مالٹے آ جاتے ہیں، یعنی کہ وٹامن سی بھرپور طریقے سے۔ اور ہماری کہاوت، ہمارا کہنا یہ، ہماری کہانی یہ کہ ہمارے گھروں میں جہاں کسی کا گلا خراب ہوا، سینے میں انفیکشن، اور موسم بھی مت کھانا، کینو مت کھانا، کھٹا ہے گلا خراب ہو جائے گا، نہیں نہیں بیٹا آپ نے، تو یہ جو چیز ہے یہی خرابی کا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے لڑنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا کہ وٹامن سی کی انٹیک جسم میں جتنی جائے گی آپ کی قوت مدافعت، آپ کے ریزس، آپ کا امیون سسٹم جو ہے اسٹرانگ ہوگا، ہم وہ نہیں کھاتے۔